عنایت کے منہ سے تکلیف سے ایک سسکی نکلی. اس کی پشت ٹھنڈی دیوار سے جا لگی. کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ زاویار کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی، دبی ہوئی مگر زہر میں بجھی ہوئی. عنایت اس کے اس روپ کو دیکھ کر سہم گئی. اس نے آج تک زاویار کو غصے میں تو دیکھا تھا مگر اس قدر طیش میں کبھی نہیں. کیا مطلب لالا؟ کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی. بہت خوش ہو تم، ہے نا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا. اس کا چہرہ عنایت کے چہرے کے بہت قریب تھا. شادی کے خواب دیکھ رہی ہو؟ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے منصوبے بنا رہی ہو؟ اس کے الفاظ تیر بن کر عنایت کے دل میں لگے. بازو پر اس کے دباؤ کی شدت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی اور درد کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. لالا، میرا بازو بہت درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑ دیں، وہ روتے ہوئے بولی. لیکن زاویار پر جیسے کوئی اثر نہیں ہوا. اس کی آنکھوں میں غصے سے دہک رہے انگاروں کی مانند لگ رہی تھی. میری بات کان کھول کر سن لو عنایت، اس نے اپنی آواز کو مزید دباتے ہوئے کہا. تم اس رشتے سے انکار کر دو گی جب وہ لوگ آئیں گے. تم سب کے سامنے صاف صاف کہہ دو گی کہ تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے. عنایت نے حیرانگی سے اسے دیکھا. اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا. کیا؟ لیکن کیوں؟ میں ایسا کیوں کروں؟ سب لوگ کتنے خوش ہیں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، وہ دہاڑا. اور اگر تم نے انکار نہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میں اس لڑکے کا اور اس کے خاندان کا جینا حرام کر دوں گا. میں یہ شادی کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا، سمجھی تم؟ اس کی دھمکی نے عنایت کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا. یہ وہ زاویار نہیں تھا جسے وہ بچپن سے جانتی تھی. یہ تو کوئی اور تھا، ایک اجنبی، ایک خوفناک شخص. اس کی آنکھوں میں اب ٹپ ٹپ اس کے گالوں پر گرتے آنسو تھے. شاید اس کے آنسو نے اثر دکھایا. زاویار کو احساس ہوا کہ وہ اسے تکلیف پہنچا رہا ہے. اس کی گرفت کی شدت سے عنایت کا نازک بازو سرخ ہو کر نشان چھوڑ رہا تھا. اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا. آزادی ملتے ہی عنایت ایک لمحے میں وہاں نہ رکی. وہ اپنا دکھتا ہوا بازو پکڑتے روتی ہوئی بھاگتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی. زاویار وہیں کھڑا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا رہ گیا. اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی. اس کا سینہ تیزی سے دھڑک رہا تھا. اس نے زور سے اپنی مٹھی دیوار پر ماری. درد کی ایک لہر اس کے ہاتھ سے اٹھی، لیکن یہ درد اس درد سے بہت کم تھا جو اس کے دل میں ہو رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ اس نے عنایت کو بہت ڈرا دیا ہے، لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. وہ اسے کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے ولن ہی کیوں نہ بننا پڑے. یہ سب کچھ اس طرح سے اچانک نہیں ہوا تھا. اس طوفان کی بنیاد تو 3 دن پہلے اس وقت رکھی گئی جب عنایت اپنی کزن صبا کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی. اللہ اللہ، مہمان آ گئے. نائمہ کی اونچی آواز لاؤنج میں گونجی تو عنایت کا منہ جو فشل کی موٹی تہ میں مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا مزید بگڑ گیا. اس کی آنکھیں حیرت اور پریشانی سے پھیل گئیں. کیا اتنی جلدی؟ ابھی تو صبا نے صرف 20 کوٹ لگایا ہے. اس نے اپنے چہرے پر لگے ملتانی مٹی کے سوکھتے ہوئے ماسک کے نیچے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا. اس کی آواز دبی دبی سی نکلی. عنایت بی بی جلدی کریں، بڑی بیگم بلا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ فوراً تیار ہو کر نیچے آؤ. لڑکے والے ہیں، زیادہ انتظار کروانا اچھا نہیں لگتا. نائمہ نے ایک ہی سانس میں ساری تفصیلات فراہم کی اور واپس پلٹ گئی. ہائے اللہ، سچ میں مجھے دیکھنے آ رہے ہیں. وہ بوکھلاہٹ سے عادی ہو گئی تھی. اس کی ماں جان نے اسے صبح بتایا تو تھا کہ کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے اور کس مقصد سے آ رہے ہیں. لیکن اب نائمہ کی بات نے اس کے دل میں خوشی کے شادیانے بجا دیے تھے. وہ ایک دم سے پرجوش ہو گئی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھی. چہرے پر لگا ماسک کھینچ رہا تھا اور اسے بولنے میں بھی دقت ہو رہی تھی. صبا، او صبا، کہاں مر گئی؟ وہ اونچی اونچی چیختے ہوئے صبا کو بلانے لگی. اس کی آواز ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی گہرے کنویں سے بول رہا ہو. صبا، جو اس کی کزن تھی اور اس کی بہترین دوست پہ دوسرے کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی. کیا ہو گیا ہے؟ کیوں پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا ہے؟ صبا نے اس کا حلیہ دیکھ کر ہنسی ضبط کرتے ہوئے پوچھا. مہمان آ گئے ہیں اور وہ مجھے دیکھنے آئے ہیں. خدا کے لیے کچھ کرو، میرا حلیہ دیکھو، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے چہرے پر سیمنٹ لگا دیا ہو. مجھے آدھے گھنٹے میں ایسا بنا دو کہ وہ مجھے دیکھتے ہی ہاں کر دیں. عنایت نے منت بھرے لہجے میں کہا. صبا نے حیران سی ہو کر اس کی شکل دیکھی. تو مجھے آدھے گھنٹے کے اندر اندر تمہاری شکل ٹھیک کرنے کا کہہ رہی ہو؟ میں نے کون سا یہاں جادو کی دکان کھول رکھی ہے؟ یہ فیشل سوکھنے میں ہی 20 منٹ لگائے گا، پھر اس کو اتارنا، پھر میک اپ. ناممکن. پلیز صبا، تم میری سب سے اچھی دوست ہو نا، کچھ بھی کرو بس مجھے تیار کر دو. میں زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بولوں گی. عنایت نے اس کے ہاتھ پکڑ کر ترلے منتیں کرنی شروع کر دی. اس کی آنکھوں میں امید کی ایک ایسی چمک تھی کہ صبا کو اس پر ترس آ ہی گیا. اچھا ٹھیک ہے، ڈرامے بند کرو اور چلو واش روم. پہلے یہ سیمنٹ تو اتاریں، صبا نے ہار مانتے ہوئے کہا.
عنایت خوشی سے اچھل پڑی اور صبا کے ساتھ واش روم کی طرف بھاگی۔ صبا نے جلدی جلدی نیم گرم پانی سے اس کا چہرہ صاف کرنا شروع کیا۔ فشل کی تہہ اترنے کے بعد اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ شکر ہے اصلی چہرہ تو واپس آیا۔ صبا نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس وقت نائمہ دوبارہ بھاگتی ہوئی آئی۔ عنایت بی بی، مہمان لاؤنج میں بیٹھ چکے ہیں اور آپ کی ماں جان آپ کو بلا رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی عنایت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے گھڑی دیکھی، ابھی تو صرف 15 منٹ گزرے تھے۔ وہ بوکھلا کر واش روم سے نکلی۔ اس کی آنکھیں ٹھیک سے نہیں کھل رہی تھی کیونکہ فشل کے کچھ ذرات اب بھی اس کی پلکوں پر اٹکے ہوئے تھے۔ میں ابھی آئی، بس 2 منٹ، وہ یہ کہتی ہوئی لاؤنج سے صبا کے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن آنکھیں بند کی افراتفری میں وہ یہ اندازہ ہی نہیں کر سکی کہ وہ صبا کے کمرے کے بجائے غلطی سے راہداری کے دوسرے سرے پر موجود زاویار کے کمرے میں گھس گئی ہے۔ اس کا خیال تھا وہ صبا کی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس کا راستہ اچانک رک گیا۔ اللہ! اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ وہ جو آنکھیں بند کی افراتفری میں تھی ایک دم بوکھلا گئی۔ آؤچ! اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یہ آواز صبا کی تو ہرگز نہیں تھی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی اور اس نے فوراً اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لیں۔ زاویار لالا، آپ؟ چھی چھی! اس نے زاویار کو بغیر شرٹ کے صرف تولیے میں ملبوس دیکھ کر فوراً دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ زاویار جو ابھی بھی نہا کر واش روم سے نکلا تھا اور اپنے بال دوسرے تولیے سے خشک کر رہا تھا، اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر شدید غصے میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز کسی دھاڑ کی طرح گونجی۔ عقل نام کی کوئی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ یہ لڑکیوں کا کمرہ نہیں ہے، گیٹ لاسٹ! وہ ہڑبڑاہٹ میں پیچھے ہٹی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ شرمندگی اور خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ اسے جلدی سے قریب ہی کرسی پر پڑے تولیے سے اپنا منہ صاف کرنا شروع کیا، یہ دیکھے بغیر کہ وہ زاویار کا ہی تولیہ ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ دماغ بادام کھانے سے نہیں ٹھوکریں کھانے سے آتا ہے، اور تم دونوں کام نہیں کرتی۔ زاویار نے طنز کیا۔ عنایت کو اس کی بات پر غصہ تو بہت آیا، لیکن اس وقت وہاں سے نکلنا زیادہ ضروری تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اس کی بدقسمتی واش روم سے نکلتے پانی کی وجہ سے فرش گیلا تھا اور اس کا پاؤں پھسل گیا۔ آہ! وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دھڑام سے فرش پر جا گری۔ اس کے گرنے کی آواز کمرے میں گونجی۔ زاویار نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی پریشانی کی لہر بھی ابھری، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ عنایت درد سے کرا رہی تھی۔ اس کی کمر میں شدید درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ ہائے اللہ، میری کمر! وہ فرش پر پڑی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ ایک تو مہمانوں کے سامنے جانے کی جلدی اور اوپر سے یہ نیا سیاپا، وہ بھی کسی کے سامنے، زاویار لالا کے سامنے۔ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس کی زندگی میں ہر ڈرامائی سین زاویار لالا کے سامنے ہی کیوں ہوتا تھا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے فرش پر پڑی تھی اور زاویار اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہائے اللہ، میری کمر ٹوٹ گئی۔ عنایت فرش پر پڑی کسی فلمی ہیروئن کی طرح ڈرامائی انداز میں کرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو آدھے درد اور آدھے اس شرمندگی کی وجہ سے تھے جیسے زاویار کے سامنے محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار نے اسے اس طرح فرش پر پڑے دیکھا اور اپنی آنکھیں گھمائیں۔ ڈرامے بند کرو اور اٹھو یہاں سے۔ تمہاری کمر اتنی کمزور نہیں ہے کہ اتنے سے گرنے سے ٹوٹ جائے۔ اس کی آواز میں وہی روکھا پن اور سرد موہری تھی۔ عنایت کو اس کی بے حسی پر شدید غصہ آیا۔ ایک تو آپ کی وجہ سے میں گری ہوں، اوپر سے آپ ہمدردی کرنے کے بجائے تانے دے رہے ہیں۔ کتنا گیلا کر رکھا ہے آپ نے فرش! اس نے الزام تراشی کرتے کہا، جیسے اس کے گرنے کی ساری ذمہ داری زاویار پر عائد ہوتی ہو۔ اچھا، تو میں نے تمہیں دعوت دی تھی کہ آؤ میرے گیلے فرش پر پھسل کر گرو۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ زاویار نے بازو سینے پر باندھ کر پوچھا۔ اس کا انداز تفتیشی تھا۔ عنایت نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی کمر میں واقعی درد ہو رہا تھا۔ اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے تکلیف کی ایک سسکی نکلی۔ اس بار یہ ڈرامہ نہیں تھا۔ زاویار نے اس کی حالت بھانپ لی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ لاؤ ہاتھ دو اور اٹھو، اور آئندہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے 10 بار سوچنا۔ عنایت نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ اس نے فوراً ایک فلمی سین اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتے دیکھا۔ اس نے اپنا ہاتھ زاویار کے ہاتھ میں دے دیا۔ زاویار نے اسے کھینچ کر اٹھایا، لیکن جیسے ہی وہ سیدھی کھڑی ہوئی، اس نے جان بوجھ کر اپنا توازن بگڑنے دیا اور سیدھا اس کے سینے پر جا گری۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور زاویار کی آنکھوں میں دیکھنے کا سوچ کر دل ہی دل میں مسکرائی۔
لیکن زاویار بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ اس نے عنایت کی اس حرکت کو فوراً بھانپ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کتنی بڑی ڈرامے باز ہے۔ جیسے ہی عنایت اس پر گری، اس نے اسے پکڑے پکڑے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ دھڑام! عنایت جو ایک رومانوی لمحے کی امید لگائے بیٹھی تھی، سیدھا دوبارہ فرش پر جا گری۔ اس بار کا گرنا پہلے سے زیادہ شدید تھا۔ ہائے ماں! میری کمر سچ میں ٹوٹ گئی۔ ساویار لالا، آپ کتنے ظالم ہیں۔ وہ اس بار حقیقی معنوں میں دہائی دینے لگے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس کا سارا فلمی سین کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ ساویار نے اس کی حالت پر کوئی ترس کھائے بغیر الماری سے اپنی شرٹ نکالی اور پہننے لگا۔ میں ظالم نہیں ہوں لیکن بیوقوف بھی نہیں ہوں۔ اٹھو یہاں سے اور نکلو میرے کمرے سے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہارا میرے کمرے میں کام ہی کیا ہے۔ وہ اپنے بال دوبارہ تولیے سے صاف کرتے ہوئے بولا اور اسے وہیں پڑا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ عنایت کو روتا دھوتا چھوڑ کر وہ جیسے ہی دروازے پر پہنچا، عنایت نے روتے ہوئے بلند آواز میں کہا، ساویار لالا، آپ کو پتہ ہے مجھے دیکھنے والے آ رہے ہیں اور ماں جان نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ نیچے بیٹھے میرا انتظار کر رہے ہیں اور میں یہاں آپ کے کمرے میں گر کر اپنی کمر توڑوا بیٹھی ہوں۔ وہ اپنی ہی لے میں کہتی جا رہی تھی۔ اس شروع سے ہی شادی کا بے حد شوق تھا۔ کالج میں جب وہ دیکھتی تھی کہ اس کی کسی سہیلی کی شادی ہو رہی ہے تو وہ بہت حسرت سے انہیں دیکھتی تھی۔ اس کے خیال میں گھر والے تو صرف ڈانٹتے اور تانے ہی دیتے ہیں۔ اصل زندگی تو شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، جب فلموں کی طرح ایک ہیرو آتا ہے اور ہیروئن کو ہر ڈانٹ اور مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ اس طرح سے یقین تھا کہ شادی کے بعد اس کی زندگی میں بھی کوئی ہیرو آئے گا اور اسے ہر کسی کی ڈانٹ سے بچا لے گا۔ زاویار اس کا کزن تھا لیکن اسے ایک آنکھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ غصہ کرتا تھا اور اسے غصہ کرنے والے لوگوں سے سخت چڑ تھی۔ زاویار جو دروازے سے باہر نکلنے ہی والا تھا، اس کی بات سن کر وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کے ہاتھ جو بالوں میں تھے وہیں رک گئے۔ اس نے پلٹ کر عنایت کو دیکھا جو اب بھی فرش پر بیٹھی اپنی رام کہانی سنا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، مجھے دیکھنے والے آ رہے ہیں۔ اس نے تو کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ یہ پاگل سی بچگانہ حرکتیں کرنے والی لڑکی اتنی جلدی بڑی ہو جائے گی، اس کی شادی ہو جائے گی اور وہ اس گھر سے، اس کی نظروں سے دور کسی اور کے گھر چلی جائے گی۔ وہ ہمیشہ سے اس کی بیوقوفیوں پر کڑتا تھا، اسے ڈانٹتا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ اسے اپنے دل میں نہ جانے کب سے بسا کر بیٹھا تھا۔ یہ احساس اتنا گہرا اور پرانا تھا کہ اب اسے خود بھی یاد نہیں تھا کہ یہ کب اور کیسے شروع ہوا۔ عنایت اسے اپنی طرف پلٹتے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ زاویار کے چہرے پر تاثرات کا ایک طوفان برپا تھا۔ اس کا غصہ، اس کی پریشانی، اس کا خوف، سب کچھ اس کی آنکھوں میں آیا تھا۔ عنایت اس کی اس حالت کو سمجھ نہ سکی۔ کیا ہوا لالا؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ زاویار نے کچھ نہیں کہا، وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک خوف کی لہر اٹھی، ایک ایسی لہر جس نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ زاویار کے قدم وہیں جمے ہوئے تھے، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھنے والے آ رہے ہیں۔ عنایت کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے ذہن پر ضرب لگا رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر کہے کہ کوئی کہیں نہیں آ رہا اور تم کہیں نہیں جا رہی، لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ عنایت نے اسے پتھر کا بت بنے دیکھا تو خود ہی ہمت کر کے دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اس کی کمر میں اب بھی ہلکا سا درد تھا۔ میں جاتی ہوں، ماں جان انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ لنگڑاتی ہوئی اس کے پاس سے گزری اور کمرے سے باہر نکل گئی اور زاویار وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، لیکن اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، سر میں ہلکا سا درد تھا، اسی لیے اس نے آج آفس سے چھٹی کی تھی اور فریش ہونے کے لیے نہانے گیا تھا۔ لیکن عنایت جو خبر اسے سنا کر چلی گئی تھی، اس نے اسے شدید بے چین کر دیا تھا۔ وہ بظاہر تو ہمیشہ اس کے ساتھ بہت غصے سے بات کرتا تھا، اس کی ہر حرکت پر اسے ڈانٹتا تھا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ سے اس کے لیے ایک نرم گوشہ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کا سر درد اب بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن بند آنکھوں کے پیچھے بھی اسے عنایت کا وہی چہرہ نظر آ رہا تھا۔ جب وہ اسے بتا رہی تھی کہ اسے دیکھنے والے آئے ہیں تو اسی طرف عنایت اپنے کمرے میں پہنچ کر جلدی سے تیار ہونے لگی۔ صبح پہلے ہی وہاں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ اور یہ لنگڑا کیوں رہی ہو؟ صبا نے اسے دیکھتے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کچھ نہیں، بس وہ زاویار لالا کے کمرے میں غلطی سے چلی گئی تھی اور وہاں فرش پر پھسل گئی۔ عنایت نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ وہ زاویار کے ساتھ ہونے والی پوری تفصیل بتا کر اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ صبا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑیں۔ کیا زاویار بھائی کے کمرے میں؟ وہ تو تمہیں کچا چبا گئے ہوں گے۔ ہاں، بس بچ ہی گئی ہوں۔ چھوڑو ان باتوں کو، جلدی سے مجھے تیار کرو۔ عنایت نے موضوع بدلا۔ صبا نے اگلے 15 منٹ میں اپنی ساری مہارت استعمال کرتے ہوئے عنایت کو تیار کر دیا۔
ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی بوکھلاہٹ اور جوش اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ جب وہ تیار ہو کر اپنی ماں کے ساتھ ٹرے اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوئی تو مہمانوں کی نظریں اسی پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ ایک خوشحال خاندان لگ رہا تھا، ایک ادھیڑ عمر خاتون، ان کے شوہر، ان کا بیٹا جو شاید عنایت کو دیکھنے آیا تھا۔ عنایت نے شرم سے نظریں جھکا لیں اور سب کو سلام کیا۔ لڑکی کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے 2-4 باتیں کی۔ عنایت نے دھیمے لہجے میں ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ لڑکا جس کا نام شاید کامران تھا اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی رسمی گفتگو کے بعد مہمانوں نے اجازت چاہی۔ ان کے چہرے پر اطمینان اور خوشی تھی جس سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں عنایت پسند آ گئی ہے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عنایت کی ماں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور کہا، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ انہوں نے تو جاتے ہوئے اشارتاً ہاں بھی کر دی ہے۔ عنایت خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ بھاگ کر واپس صبا کے کمرے میں آئی اور خوشی سے چیخنے لگی، صبا انہیں میں پسند آ گئی، اب میری شادی ہو جائے گی۔ صبا بھی اس کی خوشی میں خوش تھی۔ دونوں سہیلیاں مستقبل کے سنہرے خواب بننے لگیں۔ عنایت اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسی گھر کے دوسرے حصے میں کوئی اس کی خوشی کی خبر سن کر جل بھن کر راکھ ہو رہا ہے۔ زاویہ اپنی کمرے کی کھڑکی سے لاؤنج میں ہونے والی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس نے مہمانوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنی چچی اور عنایت کے چہروں پر خوشی دیکھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طریقے سے یہ سب روک دے۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو، اپنی خواہش کو یوں مرتا ہوا کیسے دیکھ سکتا تھا۔ اگلے 2 سے 3 دن زاویہ کے لیے جہنم سے کم نہ تھے۔ وہ مسلسل ایک شدید بے چینی اور کرب میں مبتلا رہا۔ اس کا دل اور دماغ ایک مستقل جنگ کی کیفیت میں تھے۔ دل کہتا تھا کہ اٹھو اور سب کو بتا دو کہ عنایت صرف تمہاری ہے، جبکہ دماغ اس سے اس کی اپنی ماضی کی حرکتیں یاد دلا کر خاموش کروا دیتا تھا۔ تم نے خود تو ہمیشہ اسے ڈانٹا، اسے نفرت کا اظہار کیا، اب کس منہ سے اس پر اپنا حق جتاؤ گے؟ اس کا رویہ مزید چڑچڑا ہو گیا تھا۔ وہ آفس میں بھی کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا اور گھر پر تو اس نے جیسے خاموشی کا روزہ ہی رکھ لیا تھا۔ اس کی ماں نے اس سے 2-3 بار طبیعت کا پوچھا بھی، لیکن اس نے ہر بار سر درد کا بہانہ کر کے ٹال دیا۔ دوسری طرف عنایت کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ جب سے اسے پتا چلا تھا کہ رشتہ تقریباً پکا ہو گیا ہے، اس کے پاؤں تو زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ اکثر ان کے پورشن میں آئی ہوتی، کبھی صبا سے باتیں کرتی، کبھی اپنی چچی یعنی زاویہ کی ماں کے ساتھ کچن میں کام کرواتی، اور ہر وقت اس کے چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ رہتی۔ وہ اپنی ہونے والی شادی کے تصور میں ہی کھوئی رہتی۔ زاویہ جب بھی اسے یوں خوشی سے چہکتے ہوئے دیکھتا، اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ اسے عنایت کے چہکنے پر بھی شدید غصہ آتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ اسے جلا رہی ہے، اسے چڑھا رہی ہے۔ ایک شام وہ آفس سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ عنایت اور صبا لان میں بیٹھی کسی بات پر کھل کھلا کر ہنس رہی ہیں۔ عنایت کی ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ وہ ضبط نہ کر سکا اور سیدھا ان کے پاس چلا گیا۔ اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے تم دونوں نے؟ کیا پورے محلے کو اپنی بے وقوفیوں کی داستان سنانی ہے؟ اس کی آواز میں بلا کی تلخی اور غصہ تھا۔ عنایت اور صبا اسے اچانک وہاں دیکھ کر اور اس کا غصہ دیکھ کر ایک دم چپ کر گئیں۔ عنایت کی ہنسی اس کے ہونٹوں پر ہی دم توڑ گئی۔ وہ لالا، ہم تو بس ایسے ہی۔ عنایت نے گھبرا کر کچھ کہنا چاہا، لیکن زاویہ نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ایسے ہی کیا؟ کوئی کام نہیں ہے تم لوگوں کے پاس؟ سارا دن فارغ رہ کر دوسروں کا سکون برباد کرتی رہتی ہو۔ جا یہاں سے، مجھے سکون سے بیٹھنے دو۔ اس نے بلا وجہ انہیں ڈانٹ دیا۔ عنایت کو اس کی ڈانٹ کی اتنی عادت تھی کہ اس نے زیادہ برا نہیں مانا۔ اسے لگا شاید آفس میں کسی بات پر غصہ ہوں گے، اسی لیے ان پر اتار رہے ہیں۔ وہ نہ سمجھ سکی کہ اس غصے کی اصل وجہ کچھ اور ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور صبا کو اشارہ کر کے وہاں سے چلی گئی، لیکن زاویہ کو تب بھی سکون نہیں ملا۔ وہ جانتا تھا یہ سب عارضی ہے۔ وہ اسے ڈانٹ کر ایک لمحے کے لیے تو اپنے سے دور کر سکتا تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی اور یہ خیال ہی اسے پاگل کیے دے رہا تھا۔ اسے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اور برداشت نہیں کرے گا۔ وہ اس خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کرے گا۔ اسے کچھ کرنا ہوگا، کچھ ایسا جس سے یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس رات جب سب سو گئے تو وہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے ارادے پختہ تھے۔ وہ جانتا تھا وہ جو کرنے جا رہا ہے اس کے بعد شاید عنایت اس سے پہلے سے بھی زیادہ نفرت کرنے لگے، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز تھا، اور اس وقت وہ اپنی محبت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اگلا دن اس کہانی میں ایک نیا موڑ لانے والا تھا، ایک ایسا موڑ جس کی عنایت نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ وہ رات جب عنایت کو اس نے دھمکی دی، اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔
اس کی دھمکی نے عنایت کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ وہ زاویار نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ کوئی اور تھا، ایک اجنبی، ایک خوفناک شخص جس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ زاویار کو شاید احساس ہوا کہ وہ اسے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس کی گرفت کی شدت سے عنایت کا بازو سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ عنایت کو جیسے ہی موقع ملا وہ ایک لمحے میں وہاں نہ رکی، وہ روتی ہوئی بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ زاویار وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا رہ گیا۔ اس نے زور سے اپنی مٹھی دیوار پر ماری۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے عنایت کو بہت ڈرا دیا ہے، لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اسے کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے ولن ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ اس دن کے بعد زاویار کو عنایت اپنے پورشن میں نظر نہ آئی، اور عنایت کا جب سے زاویار سے یہ ٹکراؤ ہوا تھا وہ بے حد پریشان اور خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی ہنسی، اس کی چہک، سب کہیں کھو گیا تھا۔ وہ ہر وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہتی۔ زاویار کی دھمکی اس کے کانوں میں گونجتی رہتی اور وہ خوف سے کانپ اٹھتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زاویار ایسا کیوں چاہتا ہے، وہ اس کی خوشی سے ناخوش کیوں ہے، اس نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ اسے اتنی بڑی دھمکی دے رہا تھا۔ ان سوالوں نے اس کی راتوں کی نیندیں اور دن کا چین چھین لیا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب کامران کے گھر والوں نے تاریخ طے کرنے کے لیے آنا تھا۔ گھر میں صبح سے ہی ایک چہل پہل تھی۔ عنایت کی ماں خوشی خوشی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن عنایت کا حال برا تھا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح اپنی ماں کے ہر حکم پر عمل کر رہی تھی، لیکن اس کا دل اور دماغ کہیں اور تھا۔ اس کے ذہن میں صرف زاویار کا غصے سے بھرا چہرہ اور اس کی دھمکی آمیز الفاظ گردش کر رہے تھے کہ تم اس رشتے سے انکار کر دو گی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس کے والدین کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کی عزت پر حرف آئے گا، اور اگر وہ ہاں کرتی ہے تو زاویار نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ اس کی دھمکی کو ہلکا نہیں لے سکتی تھی۔ جس طرح کا غصہ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ ایک عجیب دوراہے پر پھنس گئی تھی۔ دوپہر کے وقت زاویار آفس سے گھر آیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور بے یقینی تھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا اس نے اپنی ماں کو بہت اہتمام سے تیار ہوتے کہیں جانے کے لیے کھڑے دیکھا۔ وہ نکسک سے تیار تھی اور اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی۔ خیر تو ہے ماں، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ زاویار نے اپنا بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی ماں نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، بس عنایت کے سسرال والوں کے ہاں جا رہی ہوں، آج اس کی شادی کی تاریخ پکی کرنی ہے، تم بھی فریش ہو کر تیار ہو جاؤ، تمہارے تایا اور تائی بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ یہ سننا تھا کہ زاویار کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کا مطلب تھا عنایت نے اس کی دھمکی کو سنجیدگی سے نہیں لیا، وہ انکار نہیں کر رہی۔ یہ خیال آتے ہی اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ کہیں نہیں جا رہے آپ، وہ تقریباً دھاڑا۔ اس کی ماں اسے اچانک سے اس قدر غصے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا ہوا ہے زاویار؟ ایسی کیوں بات کر رہے ہو؟ خبردار، اگر آپ لوگوں نے عنایت کی شادی کہیں اور کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ اس کا لہجہ اتنا سخت اور حتمی تھا کہ اس کی ماں سناٹے میں آ گئی۔ زاویار، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو، وہ تمہاری کزن ہے، اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے تمہیں، اور تم… وہ صرف میری کزن نہیں ہے۔ زاویار نے ان کی بات کاٹی۔ عنایت کی شادی اگر ہوگی تو مجھ سے ہوگی، ورنہ کسی سے نہیں ہوگی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اسے اچانک اس قدر غصے اور حق جتاتے ہوئے دیکھ کر اس کی ماں حیران رہ گئی۔ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے انہیں مزید حیران کر دیا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زاویار جو ہر وقت عنایت کو ڈانٹتا رہتا ہے اس کے لیے اپنے دل میں ایسے جذبات رکھتا ہے۔ لیکن بیٹا، تم نے کبھی بتایا نہیں، اور اب جب اس کا رشتہ اتنی اچھی جگہ طے ہو گیا تو… مجھے نہیں معلوم کہ رشتہ کتنا اچھا ہے اور کتنا بڑا، مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ عنایت پر صرف میرا حق ہے اور میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ آپ ابھی تایا جان کو فون کر کے ان لوگوں کو منع کر دیں کہ ہم نہیں آ رہے۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر طوفانی قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور اس کی ماں وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک پیدا ہونے والی صورتحال پر کیسے رد عمل ظاہر کریں۔ ایک طرف ان کے بیٹے کی زندگی کا سوال تھا اور دوسری طرف ان کے بھائی اور بھابھی کو دیا ہوا زبان کا پاس۔ وہ ایک شدید کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ انہیں اپنے بیٹے کے لہجے میں ایک ایسی شدت نظر آئی جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زاویار جو کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ زاویار کی ماں فہمیدہ بیگم کسچر وہیں بے حس و حرکت کھڑی رہیں۔ ان کا دماغ ابھی تک اپنے بیٹے کے الفاظ کے صدمے سے باہر نہیں نکل پایا تھا۔ عنایت کی شادی اگر ہوگی تو مجھ سے ہوگی ورنہ کسی سے نہیں۔ یہ الفاظ کسی گونج کی طرح ان کے کانوں میں بج رہے تھے۔ وہ تب تو وہاں سے چلی گئی، لیکن اب وہ اپنے بیٹے کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے بھاری دل کے ساتھ اپنے شوہر یعنی زاویار کے والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ زاویار کے والد منصور صاحب ایک سنجیدہ اور سمجھدار انسان تھے۔
انہوں نے جب ساری بات سنی تو ان کے چہرے پر غصے کے بجائے گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تو کب سے چاہتا تھا کہ عنایہ ہماری بہو بن کر اس گھر میں آئے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ زاویار نہیں مانے گا۔ جس طرح وہ ہر وقت اسے ڈانٹتا رہتا ہے، مجھے لگا وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ منصور صاحب نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے خود ہی اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ فہمیدہ بیگم کو اپنے شوہر کا رد عمل دیکھ کر کچھ حوصلہ ہوا۔ لیکن ہم آپ کے بھائی اور بھابھی سے کیا کہیں گے؟ ہم نے انہیں زبان دے دی ہے اور وہ لوگ بھی آنے والے ہیں۔ اس کی فکر تم مت کرو، میں خود بھائی صاحب سے بات کروں گا، وہ سمجھ جائیں گے، آخر ان کی بیٹی کا سوال ہے، اور زاویار سے بہتر لڑکا انہیں عنایہ کے لیے کہاں ملے گا۔ منصور صاحب نے فوراً اپنے بڑے بھائی یعنی عنایہ کے والد کو فون کیا اور انہیں اپنے پورشن میں آنے کو کہا۔ جب وہ آئے تو منصور صاحب نے بغیر کسی لگی لپٹی کے ساری بات ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح زاویار عنایہ کو پسند کرتا ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عنایہ کے ماں باپ تو یہ سن کر بے تحاشا خوش ہوئے۔ ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی بات تھی کہ ان کی بیٹی بیاہ کر ان کی آنکھوں کے سامنے ہی رہے گی۔ انہیں تو کامران کا رشتہ بھی صرف اس لیے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ ایک اچھے خاندان سے تھا، ورنہ ان کی پہلی ترجیح تو ہمیشہ سے زاویار ہی تھا۔ اب مرحلہ تھا عنایہ سے پوچھنے کا۔ اس کی ماں اس کے کمرے میں گئی، وہ بستر پر چپ چاپ بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بہت محبت سے بولی کہ بیٹی، تمہارے لیے زاویار کا رشتہ آیا ہے۔ عنایہ نے یہ سنا تو چونک کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوشی یا حیرت کے بجائے خوف کے تاثرات تھے۔ اسے زاویار کی دھمکی یاد آ گئی۔ تو کیا یہ سب اس کی منصوبہ بندی تھی؟ کیا وہ اسے دھمکا کر ڈرا کر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ اس کی ماں نے اس کے خاموشی کو اس کی شرم سمجھا۔ دیکھو بیٹی، ہم تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، لیکن زاویار سے بہتر ہمارے لیے کوئی نہیں۔ وہ تمہارا بچپن کا ساتھی ہے، تمہارا خیال بھی رکھے گا، تمہاری کیا مرضی ہے؟ عنایہ کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا۔ وہ کیا کہتی؟ اس طرف اس کے والدین کی خوشی تھی جو اس رشتے سے بہت خوش نظر آ رہے تھے، اور دوسری طرف زاویار کا خوف۔ اسے لگا کہ اگر وہ انکار کر دے گی تو نہ جانے زاویار اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اس کی دھمکی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ اپنے والدین کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور زاویار کے غصے کا سامنا کرنے کی بھی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ جو آپ لوگوں کی مرضی۔ اس کی ماں نے اس کی خاموشی کو ہاں سمجھا اور خوشی سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ ہر طرف سے رضامندی ہونے کے بعد بی جان جو خاندان کی سربراہ تھیں، انہوں نے فیصلہ سنایا کہ جب سب راضی ہیں تو زیادہ لمبا چوڑا سسٹم کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے جلد ہی ایک سادہ سی تقریب میں ان کا نکاح رکھنے کا حکم دے دیا۔ گھر میں جہاں کچھ دیر پہلے ایک اور شادی کی بات ہو رہی تھی، اب زاویار اور عنایہ کے رشتے کی بات ہونے لگی۔ کامران کے گھر والوں کو فون کر کے معذرت کر لی گئی۔ ہر کوئی خوش تھا سوائے عنایہ کے، جس کے دل پر ایک انجانا سا خوف طاری تھا۔ وہ زاویار کو بھائی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں سمجھتی تھی، اور اب اچانک اسے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ نکاح کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور گھر میں تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر طرف خوشی اور جشن کا سما تھا، لیکن زاویار کی بے چینی ابھی بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ جب سے اس نے اپنی ماں کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا اور اس کے بعد رشتہ طے ہوا تھا، اس نے عنایہ کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنے پورشن سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ زاویار نے بہت کوشش کی کہ اسے وہ کہیں نظر آ جائے۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ دھمکی اس نے مجبوری میں دی تھی۔ وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ اس رشتے سے خوش ہے یا نہیں، لیکن ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ عنایہ جسے اس سے چھپ رہی تھی، ایک دن اسے آفس کے کسی کام کے سلسلے میں اپنے تایا جان سے کچھ فائلز لینی تھی، تو اسی سلسلے میں ان کے پورشن میں آ گیا۔ اس کا دل شدت سے دعا کر رہا تھا کہ کاش آج اسے وہ پاگل سی لڑکی کہیں نظر آ جائے۔ اس نے تایا جان سے بات کی اور فائلز لے کر جیسے ہی واپس مڑنے لگا تو اس کی نظر کچن کی طرف گئی۔ وہ کچن کے کاؤنٹر پر کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اس کا دھیان کام میں تھا۔ زاویار ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کتنی خاموش اور سنجیدگی سے کام کر رہی تھی۔ وہ چہکتی ہوئی ہنستی ہوئی عنایہ کہاں کھو گئی تھی، یہ سوچ کر اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی خاموشی کی وجہ وہ خود ہے۔ وہ بے اختیار کچن کی طرف بڑھ گیا۔ آہٹ سن کر عنایہ نے پلٹ کر دیکھا۔ جیسی اس کی نظر زاویار پر پڑی وہ ڈر گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے اور چائے کا کپ تقریباً گرنے ہی والا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ رکو! زاویار کی آواز پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے جلدی سے اس کے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا اور پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ اس کا لمس محسوس کرتے عنایہ نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن زاویار کی گرفت مضبوط تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ زاویار کا لہجہ اس بار نرم تھا۔ عنایہ نے سر جھکائے رکھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ میری طرف دیکھو۔
عنایت نے دھیرے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ تمہیں میرے ساتھ اس شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس نے براہ راست عنایت سے پوچھا۔ اس کے دل کی بات جاننا چاہتا تھا۔ عنایت نے اس کے سوال پر کچھ نہیں کہا، بس شرم اور خوف سے نظریں جھکا گئی۔ اس کی خاموشی زاویار کو مزید بے چین کر رہی تھی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں میں نے اس دن تم سے بہت بدتمیزی کی، تمہیں ڈرایا، لیکن یقین کرو میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے پہلی بار اپنے جذبات کا اعتراف کیا۔ اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو ابھی بھی وقت ہے، زبردستی نہیں ہے، تم انکار کر سکتی ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ اسے یقین دلا رہا تھا، لیکن عنایت کے ذہن میں اس کی وہی پرانی دھمکی گونج رہی تھی۔ اسے لگا یہ بھی اس کی کوئی چال ہے، وہ اسے آزما رہا ہے۔ ارے انکار کر کے جان سے جاؤ گی بھلا؟ اس سے اچھا تو یہی ہے کہ ساری زندگی کے لیے ہی جان دے دو۔ یہ الفاظ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے، جیسے اسے احساس ہو کہ وہ کیا کہہ گئی۔ اس نے خود ہی اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اس کا چہرہ شرم سے ہی لال ہو گیا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ تو بس اس کی بات کا جواب دے رہی تھی، لیکن الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا۔ وہ مزید ایک لمحہ وہاں نہ رکی اور اپنا ہاتھ چھڑا کر شرمندگی سے وہاں سے بھاگی۔ زاویار وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی غیر متوقع جواب پر پہلے تو وہ حیران ہوا، لیکن پھر اس کے بھاگنے کے انداز اور اس کے لال چہرے کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ اس کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ اس نے اس کی بات کا مطلب اپنے حق میں نکال لیا۔ اسے لگا وہ بھی شاید یہی چاہتی ہے، بس کہہ نہیں پا رہی۔ اس کے دل کی بے چینی کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ پورے گھر کو پھولوں اور روشنی سے سجایا گیا تھا۔ ایک سادہ مگر پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں صرف قریبی رشتہ دار اور دوست احباب موجود تھے۔ عنایت کو صبا اور دوسری کزن سے مل کر تیار کیا تھا۔ وہ سرخ رنگت کے خوبصورت روسی جوڑے میں ملبوس پھولوں کے گہنوں سے سجی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر میک اپ کی تہوں کے نیچے ایک گھبراہٹ اور بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار زاویار کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کچن میں ہونے والی اس ملاقات کے بعد اس کی دوبارہ بات نہیں ہوئی تھی۔ اسے زاویار کے نرم لہجے پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک چھوٹی سی امید نے بھی جنم لیا تھا۔ کیا سچ میں وہ اسے پسند کرتا تھا؟ کیا اس کا غصہ صرف دکھاوا تھا؟ اسے دلہن بنے دیکھ کر اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ان کا ماتھا چوما اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ دوسری طرف زاویار بھی سیاہ شیروانی میں بہت پروقار لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آج غصے یا تناؤ کے بجائے پرسکون خوشی اور انتظار کی کیفیت تھی۔ اس کی نظریں بار بار اس دروازے کی طرف اٹھ جاتی جہاں سے عنایت کو آنا تھا۔ جب نکاح خاں نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو پورے ماحول پر ایک خاموشی چھا گئی۔ زاویار منصور ولد منصور احمد کے آپ کو عنایت کریم احمد حق مہر قبول ہے۔ زاویار نے بغیر کسی توقف کے بلند اور پورا اعتماد آواز میں 3 بار کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی شدت تھی جیسے وہاں موجود ہر شخص نے محسوس کیا۔ اب باری عنایت کی تھی۔ نکاح خاں نے جب اس سے اجازت طلب کی تو وہ خاموش رہی۔ اس کے کانوں میں صرف اپنی دھڑکنوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا کہ بیٹی بولو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر اس کی گال پر گرا۔ اس نے اپنی ساری زندگی کے بارے میں سوچا، اپنا بچپن، اپنی شرارتیں، زاویار کی ڈانٹ، اور پھر اس کا وہ نرم لہجہ اور اس کا اعتراف۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ قبول ہے۔ اس کے منہ سے نکلے اس کے ایک لفظ نے اس کے اور زاویار کے رشتے پر مہر ثبت کر دی تھی۔ ہر طرف سے مبارکباد کا شور بلند ہوا۔ زاویار نے ایک سکون کا سانس لیا اور آخر کار وہ اس کی ہو ہی گئی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماحول جذباتی ہو گیا۔ اگرچہ اسے اسی گھر کے دوسرے پورشن میں جانا تھا، لیکن ایک بیٹی کے باپ کے گھر سے جدائی کا لمحہ ہمیشہ ہی بھاری ہوتا ہے۔ وہ اپنے والدین کے گلے لگ کر بہت روئی۔ آخر کار اسے زاویار کے ساتھ اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے کو سفید اور سرخ گلابوں سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھا دیا گیا اور تمام کزنز اور سہیلیاں اسے چھیڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اب کمرے میں اس کے اور زاویار کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ دلہن بنی لمبا سا گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ زاویار کے آنے اور اپنے گھونگھٹ اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے دل میں خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس شادی شدہ زندگی کی یہ پہلی رات کیسی ہوگی۔ کیا زاویار کا رویہ اب بھی ویسا ہی ہوگا یا وہ بدل جائے گا؟ انگنت سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ عنایت نے آہٹ سنی تو اس کا دل مزید زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنا بڑا سا گھونگھٹ نیچے کر لیا اور اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ زاویار دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آ گیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کمرے میں پھیلی گلابوں کی مہک اور اس کی موجودگی نے ماحول کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔
عنایت کو اس کی سانسوں کی گرمی اپنے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد ساویار نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بہت نرمی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظر عنایت کے چہرے پر پڑی، وہ ایک پل کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ سرخ جوڑے، نازک میک اپ اور گھبراہٹ سے گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ وہ اسے اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت لگی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر زاویار کو اس پر بے تحاشا پیار آیا اور وہ سچ میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی محبت، ایک ایسی شدت تھی جو عنایت نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ عنایت نے جب زاویار کو یوں ٹکٹکی باندھے خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو اس کی پلکیں شرم سے جھک گئی۔ اس کی خاموشی اور اس کا اس طرح سے دیکھنا عنایت کو مزید گھبرا رہا تھا۔ اس کی خاموشی اور اس کا اس طرح سے دیکھنا عنایت کو مزید گھبرا رہا تھا۔ اس نے ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنی بچگانہ فطرت کے مطابق فوراً کہا، میرا گفٹ۔ اس کی اس غیر متوقع بات پر زاویار چونک کر اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر آیا اور مسکرا دیا۔ اس کی اس معصومانہ حرکت پر زاویار کا دل محبت سے بھر گیا۔ گفٹ تو ہے، اس کی طرف تھوڑا اور جھکتے ہوئے سرگوشی میں بولا، لیکن بدلے میں مجھے بھی ایک گفٹ چاہیے۔ وہ گھبرا کر سوچنے لگی کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں لیا۔ وہ بوکھلائے ہوئے بولی، لیکن میں نے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں لیا۔ اس کی بوکھلاہٹ پر زاویار کھل کر مسکرایا۔ اس نے ہنسی کی آواز کمرے میں گونجی تو ماحول کا تناؤ کافی حد تک کم ہو گیا۔ بابا، مجھے کوئی مہنگی چیز نہیں چاہیے، مجھے محبت کا گفٹ چاہیے جو مجھے تم سے پوری عمر چاہیے۔ دوگی؟ اس کی اس بات میں، اس کے لہجے میں اتنی محبت اور سچائی تھی کہ عنایت کا دل پگھل گیا۔ اس کی اس بات پر وہ شرما گئی۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زاویار مسکرا دیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے خوبصورت ڈبیاں نکالی۔ کھولا تو اس میں ایک نہایت ہی نازک اور خوبصورت ہیروں کا نیکلس تھا۔ اب یہ پہنا دو؟ اس نے اجازت طلب کی۔ عنایت نے مسکرا کر اجازت دی۔ زاویار نے اس کے قریب ہو کر اس کی گردن سے دوپٹہ تھوڑا سا سرکایا تاکہ وہ اسے نیکلس پہنا سکے۔ اس کے ہاتھوں کا لمس جب اس کے نازک وجود پر لگا تو عنایت شرم سے سرخ پڑ گئی۔ اس کا سارا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے بہت احتیاط سے اسے نیکلس پہنایا اور پھر وہیں اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ اس غیر متوقع حرکت پر عنایت کی آنکھیں حیرت اور شرم سے بند ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، زاویار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں عنایت، ہمیشہ سے، بس کبھی کہہ نہیں پایا۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عنایت کو آج پہلی بار اس کے غصے کے پیچھے چھپی محبت کا احساس ہوا تھا۔ اس ایک ہفتے میں زاویار کا ایک بالکل مختلف روپ عنایت کے سامنے آیا تھا۔ وہ زاویار جو ہر وقت غصے میں رہتا تھا، اب اس کا بے حد خیال رکھنے والا تھا، محبت کرنے والا شوہر بن چکا تھا۔ عنایت کو ابھی تک یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی زاویار لالا ہے جن سے وہ بچپن سے ڈرتی آئی تھی۔ ایک صبح زاویار کے آفس جانے سے پہلے اس کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں آئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ اپنے شوہر کے لیے خود پراٹھے بنائے گی۔ وہ ابھی تک کچن کے کاموں میں اتنی ماہر نہیں تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلا پراٹھا ہی توے پر جل کر کوئلہ بن گیا۔ اوفو، یہ کیا ہو گیا؟ وہ جلے ہوئے پراٹھے کو دیکھ کر خود سے بڑبڑائی، اب کیا کروں، انہیں تو بھوک لگی ہوگی۔ لگتا ہے کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلیں گی۔ ایک مانوس بھاری آواز اس کے پیچھے سے ابھری تو وہ ڈر کر اچھل پڑی۔ زاویار نہ جانے کب سے خاموشی سے پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ نے ڈرا دیا۔ عنایت نے جلدی سے جلا ہوا پراٹھا چھپانے کی کوشش کی۔ زاویار نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چمٹا لے لیا۔ تمہیں ڈرانے میں تو مجھے ہمیشہ سے مزہ آتا ہے، اس نے شرارت سے کہا اور پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اور یہ ناشتہ بنانے کی زحمت کیوں کی؟ میں کچھ بھی کھا لیتا۔ وہ میں آپ کے لیے، وہ شرمندگی سے بولی۔ تم میرے لیے ہو، یہی کافی ہے۔ اس نے آٹا لے کر خود پراٹھا بنانا شروع کر دیا۔ تم بس یہاں میرے پاس کھڑی رہو، مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ توانائی ملتی ہے۔ اس کا یہ محبت بھرا انداز دیکھ کر عنایت کے دل میں محبت کی ایک نئی لہر اٹھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی فلمی کہانی کا ہیرو شاید تھوڑا غصے والا تھا، لیکن وہ دنیا کا سب سے اچھا ہیرو تھا۔